اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اللہ تعالی کے لیے، اللہ تعالی کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالی کی رضا کے لیے، اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے جو حج کرتا ہے، تو حج کرنے کے ساتھ ہی وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو۔ تو ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی گناہ نہیں کیا ابھی، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہے، تو حاجی بھی ایسے ہی پاک صاف ہو جاتا ہے، گناہ اس کے سب بخش دیے جاتے ہیں، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے حقوق العباد کے۔ حقوق العباد یعنی وہ بندوں کا حق جس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر کسی سے آپ نے قرض لیا، 1 روپیہ قرض لیا، 5 روپے لیے، 10 روپے لیے، 1000 لیے، 2000 لیے، 1,00,000 2 لاکھ لیے، کروڑ 2 کروڑ لیے، جس کا آپ نے قرض لیا ہے یہ حقوق العباد میں شامل ہے۔ اب اس کا حق ادا کر دینا، یعنی اس کا قرض ادا کر دینا، یہ آپ پر ضروری ہے۔ آپ نے اس کا حق قرض ادا نہیں کیا تو آپ کے ذمے مرتے دم تک ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو آپ کا انتقال ہو گیا، تو اب آپ کے جو وارث ہیں، آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو قریبی وراثت دار ہیں، ان کے ذمے لازم ہے کہ وہ اپنے باپ کا قرض ادا کریں۔ اگر وہ غریب ہیں، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو حکم شرع یہ ہے اگر اس کی کوئی جائیداد ہے، اس کا کوئی مکان ہے یا کوئی زمین ہے جو مر گیا اس کے نام سے، تو وہ زمین بیچ کر یا مکان بیچ کر قرض ادا کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں آپ ذمہ داری کتنی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک بندے کا حق ادا نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس کو معافی نہیں ہے اس کے لیے۔ یہ تو رہی بات پیسے کی، آپ نے کسی بندے کو بلا وجہ گالی دے دی، گالی بک دی، اور اکثر لوگ کرتے ہیں، گالی بکنا بہت آسان کام ہے، گالی دے دی بلا وجہ کے، تو اب جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگ لیتے اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی غیبت کی آپ نے بلا وجہ کی، تو غیبت کا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو جب تک آپ نے کسی کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگیں اس وقت تک آپ کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ کسی کا ناحق پیسہ کھا گیا، دھوکہ دے دیا، دھوکہ کیسے دیتے ہیں لوگ؟ ہے وہ چیز معمولی سی لیکن کہتے ہیں نہیں صاحب یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس سے زیادہ پیسے ایڈ لیے، کہا میں آپ کو دلا دیتا ہوں بہت سستے میں، یہ سامان چاہیے نا آپ کو، سستے میں دلا دیتا ہوں، تو قیمت سے کہیں زیادہ اس سے وصول کر لیا اور وہ سستی چیز لا کے دے دیا، یہ بھی دھوکے بازی ہوئی۔ تو جب تک یہ تمام گناہ کی معافی آپ نہیں مانگتے بندے سے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں فرماتا۔ اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حقوق العباد۔ عباد کے معنی بندے، عبد کی جمع عباد ہے۔ تو اب اس معاملے میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، بلا وجہ کسی کو گالی مت بکو، کسی کا مال مت کھاؤ، کسی کی زمین پہ قبضہ مت کرو، ہے نا؟ عام طور سے دیکھتے ہیں آپ چھوٹے چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں، اگر آپ چاہیں تو درگزر کر سکتے ہیں، اس کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن نہیں معاف کرتے، اکڑ جاتے ہیں، اڑ جاتے ہیں، مقدمے بازی ہوتی ہے، کورٹ کچہری ہوتی ہے، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، خون خرابہ ہو جاتا ہے ذرا ذرا سی بات پر۔ ایک مومن کا دل جو ہے فراخ ہونا چاہیے، کشادہ دل ہونا چاہیے، مومن تنگ دل نہیں ہوتا، کشادہ دل ہوتا ہے۔ اب
بندہ اگر واقعی کوئی غلطی کیا ہے اور کسی نے اس کو بتایا بھائی تم سے غلطی ہوئی ہے، اس کی اصلاح کر لو، وہ اصلاح نہیں کیا اپنے آپ کی، بلکہ اپنی غلطی پر اڑا رہا، اسی پر قائم رہا، کہا میں جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ اور ہٹ دھرمی کرنے والے، حق بات کو نہ ماننے والے کون ہیں؟ یہ بھی گناہگار ہیں۔ دیکھو آپ مکے کے کفار و مشرکین غلطی پر غلطی کرتے تھے، گناہ پر گناہ کرتے تھے، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ان کو بتایا، سمجھایا، یہ غلط کام ہے مت کرو، یہ غلط کام ہے مت کرو، زنا کاری مت کرو، شراب مت پیو، جوا مت کھیلو، سٹا مت کھیلو، شرطیں مت باندھو۔ آج کل لوگ شرطیں باندھنے کے عادی ہیں، جوا سٹا تو نہیں کھیلتے لیکن شرطیں باندھ لیتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، گناہوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے گناہوں کا، اور پتہ نہیں ہم کون سے گناہ میں ملوث ہیں، جانے انجانے۔ تو اس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا ہے ہم سے کہ ہم گناہ کا کام کر رہے ہوں، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو آپ کسی اہل علم سے سوال کر لو، جاننے والے سے پوچھ لو۔ یہ انسانیت ہے، اور آپ کی بھلائی اسی میں ہے کہ نادانی میں غلطی ہو جاتی ہے، اگر کسی نے بتا دیا آپ کوئی غلطی مت کرو آئندہ، تو اس کی اصلاح کر لو، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے YouTube چینل حقیقی سنی دلیر قادری کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔